الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، قربانی کا دن، قربانی کے ایام بہت قریب ہیں۔ گزشتہ خطبات میں بھی اسی حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ پچھلے جمعہ خصوصیت کے ساتھ قربانی کرنے والے کے لیے کیا شرائط ہیں اور قربانی کس بندے کی قبول ہوتی ہے، اس پر بھی بات ہوئی تھی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر بھی بات ہوئی تھی۔
جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ حج کی، سورہ حج کی آیت نمبر 34، اس میں یہ بات بیان ہوئی کہ اللہ نے ہر امت کے لیے قربانی کا دستور مقرر کیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قربانی والا عمل صرف اس امت کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ پہلی امتوں میں بھی یہ رائج رہا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی، ایک کی قربانی اللہ نے قبول فرما لی، دوسرے کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ اعمال جتنے بھی ہم بجا لاتے ہیں، آداب، احکامات، شرائط کے ساتھ اگر وہ ادا کیے جائیں، امید رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ قبول فرما لیں گے۔ باقی اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کس کا عمل قبول فرماتے ہیں اور کس کا عمل قبول نہیں فرماتے۔ کامیاب ہے وہ بندہ جس کا عمل اللہ قبول فرما لے، اور ظاہر ہے کہ اس عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے، ان شرائط پر پورا اترے انسان، تو پھر اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ ہمارا یہ عمل قبول فرمائیں گے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے قربانی کے فضائل بیان فرمائے، کہ قربانی کرنے والا جب جانور کے گلے پر چھری چلاتا ہے، اس کے گلے سے نکلا ہوا خون قطرہ گلے سے نکل کر ابھی زمین پر نہیں پہنچتا، اللہ پہلے قبول فرما لیتے۔ صحابہ نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ یہ قربانی ہے کیا چیز؟ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اس قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقیقت کو بیان فرمایا، ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے روحانی باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ یہاں صحابہ نے پھر سوال کیا، طریقہ تو ان کا ہے، سنت ان کی ہے، دستور ان کا ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا جانور کے جسم کے ہر بال کے بدلے میں نیکی۔ اب اس کو اس معنی میں نہ سمجھیے گا کہ اللہ قیامت کے دن جانور کے پہلے بال گنیں گے اور پھر اس کے مطابق نیکیاں دیں گے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جس طرح جانور کے جسم کے بال گنے نہیں جا سکتے، بے شمار ہیں، اسی طرح اللہ قربانی کرنے والے کو بھی بے شمار نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اگر اس مفہوم میں آپ لیں گے کہ اللہ بالوں کے برابر نیکیاں دیں گے، تو پھر
ایک جانور وہ ہے جس میں 7 حصے دار ہیں، اور دوسرا جانور وہ ہے جس میں صرف ایک ہی شخص ہے قربانی کرنے والا، تو یہ تو اللہ کے عدل کے خلاف ہے۔ تو اللہ بے حساب اور بے شمار نیکیاں عطا فرماتے ہیں قربانی کرنے والے کو۔ اسی طرح پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں کے طلبگاروں دل کی خوشی سے قربانی کیا کرو۔ شرط کیا ہے قربانی کے لیے؟ اللہ کہتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، چوتھے پارے کی پہلی لائن، پہلی آیت۔ ہرگز تمہاری نیکی جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس میں تقوی کے اس اونچے مقام تک تم نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ محبوب چیز اللہ کے راستے میں قربان نہ کرو۔ یہ شرط آ گئی کہ ردی چیز نہیں، بیکار چیز اللہ کے راستے میں نہیں دینی، بلکہ پیاری چیز کی قربانی دینی ہے، اور پیاری چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے۔ ہمارا ایمان اسی لیول کا، ہم تو کپڑا بھی صدقہ وہی کرتے ہیں جو اب ہمارے پہننے کے قابل نہیں رہا، بوسیدہ ہو چکا ہے، یا پہن پہن کر جی بھر گیا ہے، اب یہ کسی مسکین کو دے دو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ قبول نہیں ہوتا، قبول وہ بھی ہوتا ہے، نیکی وہ بھی کی جا سکتی ہے، مگر تقوی کے معیار جس کو اللہ بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ محبوب چیز جو پیاری لگ رہی ہو، جو آپ کے دل کو بھا رہی ہے، وہ چیز اللہ کے راستے میں دو گے تو پھر اس کا اجر و ثواب اس بوسیدہ اور بیکار چیز جیسا نہیں ہو سکتا۔ اس میں اعلیٰ معیار کی چیز ہوگی تو ثواب بھی اللہ اعلیٰ معیار کا عطا فرمائیں گے۔ قربانی کی حقیقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ یہ کس کی سنت ہے؟ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، جاننے والے لوگ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے جانور کی قربانی مانگی تھی۔ ہر سال چونکہ ان ایام میں تذکرہ ہوتا ہے، علماء کرام بیان فرماتے ہیں، دانشور بیان فرماتے ہیں، اخبارات میں فیوچر چھپتے ہیں، کالم نگار لکھتے ہیں، بار بار یہ چیزیں بیان ہوتی ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان اس حقیقت کو جانتا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم سے جانور کی قربانی نہیں مانگی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جانور قربان کرنے کے لیے نہیں لے گئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانور کے گلے پہ چھری نہیں رکھی تھی۔ حضرت ابراہیم کو خواب میں اللہ نے حکم دیا، اکلوتا بیٹا بڑی تمناؤں کے ساتھ مانگا ہوا، جسے 86 سال تک رب سے مانگتے رہے۔ فرمایا یہ بہت پیارا بیٹا ہے نا آپ کا، اور کیوں نہ ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں سے ہیں، تو وہ کتنا پیارا بیٹا ہوگا، کتنا حسین بیٹا ہوگا۔ ذرا تصور کریں، شکلیں آباء و اجداد سے ملتی ہیں نا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے تو واپسی پہ فرمایا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، ملاقات ہوئی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل ان سے ملتی جلتی ہے۔ حضرت عثمان کی شکل میرے نبی فرما رہے ہیں کس سے ملتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین، صرف حسین نہیں، احسن، سب سے زیادہ حسین، وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں۔ اور حضرت اسماعیل کے بارے میں اللہ حضرت ابراہیم کو فرما رہے ہیں کہ اس کو قربان کریں۔ ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے، قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے سورہ صافات میں 23ویں پارے میں۔ باپ بیٹے کو بلا کر کہتا ہے انی ارا فی المنام، میں نے نیند میں دیکھا ہے، یعنی خواب میں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی تو حضرت ابراہیم کا تھا، بیٹا سمجھ گیا کہ یہ خواب کسی عام بندے کا نہیں، خواب ہے اللہ کے نبی کا، اور نبی کا خواب حجت ہوتا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ ہر بندہ جو خواب دیکھ لے وہ اللہ کا حکم ہوگا، نہیں، لیکن نبی کا خواب یقینی طور پر وہ اسی طرح ہے جس طرح عام طور پر وحی آتی ہے۔ نبی کا خواب بھی وحی کے ایک قسم ہے۔ تو آگے سے حضرت اسماعیل کہتے ہیں یا اباتے، آپ نے کہا تھا یا بنیا، عربی جاننے والا ہی اس کی گہرائی میں جا کر دیکھ سکتا ہے کہ محبت کا یہ جملہ ایک بندہ بیٹا کہہ کے اپنے بیٹے کو پکارتا ہے، دوسرا کہتا ہے پیارے بیٹے، دونوں الفاظ میں فرق ہے یا نہیں؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، میرے نور نظر، لخت جگر، اور بیٹا بھی اسی انداز سے کہتا ہے یا اباتے، اے میرے پیارے ابا جان، افعل ما تؤمر، خواب آپ کا نہیں ہے، رب کی طرف سے حکم ہے، آپ وہ کر گزریں جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ رہا میرا معاملہ کہ میں کیسے برداشت کروں گا اس کو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر میرے رب نے چاہا، میرے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بتایا ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگتے ہیں اللہ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما، اور اللہ فرما رہے ہیں بشرناہ بغلام حلیم، ہم نے آپ کو حوصلے والے صبر والے بیٹے کی بشارت سنائی، اور یہ وہی بیٹا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میری فکر نہ کیجئے گا، میرے رب نے چاہا تو میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ جملے میرے ذہن میں رکھنے، آگے آپ کو کام آئیں گے بیچ میں۔ قربانی اللہ نے جانور کی نہیں مانگی حضرت ابراہیم سے، کس کی قربانی مانگی؟ بیٹے کی قربانی مانگی۔ حضرت ابراہیم بھی جانور قربان کرنے کے لیے نہیں لے گئے، بیٹے کو لے گئے۔ حضرت ابراہیم نے بھی جانور کے گلے پہ چھری نہیں رکھی، بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی۔ اللہ نے بھی اجر و ثواب عطا فرمانا ہے تو جانور کے قربان کرنے کا ثواب نہیں، بیٹے کے قربان کرنے کا ہے۔ لیکن ذرا تصور کریں، بیٹا ہو جسے آپ نے 10 سال 11 سال تک پالا ہے، اولاد والا ہر بندہ اس گہرائی میں ذرا اتر کر تصور سے سوچ سکتا ہے کہ اب چھری آپ کے ہاتھ میں، آپ اس بیٹے کو تیار کر کے لے گئے ہیں رب کے راستے میں قربان کرنے کے لیے، اور آپ نے لٹا دیا ہے اس کو۔ ذرا تصور کریں، آسان ہے؟
اللہ ہر ایک کی اولاد کو دکھوں سے محفوظ رکھے. اولاد کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے نا، ماں باپ تڑپ جاتے ہیں. جسے تکلیف پہنچ رہی ہے اس کا درد شاید اس کو اتنا نہ ہو جتنا ماں باپ محسوس کرتے ہیں، اور وہ پاؤں میں کانٹے کا چبھن اور درد محسوس کرتا ہے، وہی درد ماں باپ جگر میں محسوس کر رہے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں یہ جملے؟ اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکموں کے سامنے کیسا سر جھکایا. اللہ کہتے گئے، ابراہیم مانتے گئے. اللہ نے کہا میری توحید کی خاطر ماں باپ کو چھوڑ دیں. ابراہیم نے کہا جیسے تیری مرضی. اللہ نے فرمایا میری ذات کی خاطر یہ بتوں کی پرستش کرنے والے مشرک آپ کو شرک کی دعوت دیتے ہیں، آپ آگ میں کود جائیں، شرک کے قریب نہیں جانا. حضرت ابراہیم نے کہا میرے اللہ جیسے تیری مرضی. آگ میں کود گئے. عرصے بعد اللہ نے اولاد عطا فرمائی. فرمایا بیوی کو بیٹے کو بیابان وادی میں چھوڑ کر آئیں. حضرت ابراہیم نے کہا جیسے تیری مرضی. اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم بیٹا اب کام کرنے کے قابل ہو گیا ہے، میرے گھر کی تعمیر کرنی ہے. دونوں باپ بیٹا نے مل کر فرمایا جیسے تیری مرضی. اللہ نے فرمایا ابراہیم بیٹے کو میرے راستے میں قربان کر دے. حضرت ابراہیم نے کہا جیسے تیری مرضی. اللہ کہتے گئے، ابراہیم مانتے گئے. اور پھر وہ وقت آیا، پہلا پارہ اس کا آخری صفحہ چھوڑ کے پہلے والے صفحے پہ آپ کو یہ آیات ملیں گی. اللہ توفیق دے تو ترجمے والے قرآن میں دیکھیے گا. پھر ایک وقت آیا، حضرت ابراہیم مانگتے گئے. اللہ نے کہا اے ابراہیم جیسے تیری مرضی. معلوم ہوتا ہے بندہ رب کی مرضی پر زندگی گزارنے لگے نا تو پھر وہ وقت ضرور آتا ہے، پھر اللہ اپنے بندے کی چاہت کے مطابق اپنی مرضی شامل فرما دیتے ہیں کہ آ میرے بندے اب جو تو کہے گا وہی ہوگا. من کان للہ کان اللہ لہو. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. آپ رب کی مرضی پر چلنے لگیں پھر اللہ آپ کی مرضیاں بھی پوری کرنے شروع کر دیتے ہیں. کوئی بھی تصور میں لا کر بھی اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حضور کتنی بڑی قربانی پیش کی. امتحان تھا نا یہ حضرت ابراہیم کے لیے، آزمائش تھی نا، پرکھنا تھا. اللہ نے دیکھنا تھا میرا حکم میرا خلیل میرا دوست ابراہیم کس طرح بجا لاتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فلما اسلما، دونوں باپ بیٹا میرے حکم کے سامنے جھک گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور حضرت ابراہیم نے جبین کے بل بیٹے کو لٹا دیا. باقی پھر آپ خطیب لوگوں سے سنیں گے وہ اس میں مرچ مسالہ شامل کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے رسی سے بیٹے کو باندھا اور لٹایا اور آنکھوں پر پٹی باندھی اور چھری کو تیز کیا اور یہ کیا وہ کیا. قرآن حدیث میں اس طرح کچھ بھی نہیں ہے. باقی اسرائیلی روایات ہیں. جتنا کچھ قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، حضرت ابراہیم نے لٹایا. اب دیر صرف سیکنڈوں کی تھی، وہ ذبح ہونے کے لیے لیٹ گئے ہیں، یہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اگر کوئی خطیب کوئی واعظ کوئی مولوی یہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کانپ رہے تھے، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، پھر رب کی رضا کیا ہوئی؟ پھر دل کی خوشی کیا ہوئی؟
ہم تصور نہیں کر سکتے حضرت ابراہیم نے خوش دلی کے ساتھ، جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو فرما رہے ہیں کہ دل کی خوشی کے ساتھ قربانی کیا کرو، گھٹن محسوس نہ ہو۔ آسمان سے آواز آئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہو گئی بات۔ عقیدے کی بات کو اگر یہاں سے میں ٹچ نہ کروں تو آپ کے بھی سر کے اوپر سے گزر جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو قربانی اللہ کے حضور پیش کی ہے، یہ حضرت ابراہیم کے لیے ڈرامہ تھا یا امتحان تھا؟ قرآن سے پوچھ لیں، یہی سورہ صافات جہاں بیان ہوا یہ واقعہ، اللہ کہتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن ابراہیم 100% نمبر لے کر پاس ہو گئے۔ آج کل بچوں کے پیپر چل رہے تھے، ہر باپ سرپرست پیپر کے بعد بچہ بچی جب سینٹر سے باہر آئے تو اس سے پوچھتے ہیں پیپر کیسا تھا، تو آگے سے بچے بتاتے ہیں بڑا مشکل پیپر تھا، اور جس نے یہ پیپر بنایا، جو سوالات ترتیب دیے، وہ ماسٹر، وہ پروفیسر، وہ استاد، وہ ٹیچر، اس سے آپ پوچھیں آپ نے بچے کا یہ پیپر بڑا مشکل بنایا تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے پیپر تو بہت آسان تھا، بڑے آسان سے سوال دیے تھے ہم نے۔ ہمیشہ ہر امتحان میں یہی ہوتا ہے، امتحان لینے والا کہتا ہے کہ پیپر اور سوالات آسان تھے، پیپر دینے والا کہتا ہے بہت مشکل تھے۔ یہ وہ واحد امتحان ہے حضرت ابراہیم کا جہاں امتحان لینے والا رب کہہ رہا ہے کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، امتحان تو بڑا سخت تھا لیکن میرے ابراہیم پاس ہو گئے۔ یہ واحد امتحان ہے جہاں امتحان لینے والا رب کہتا ہے بڑا مشکل امتحان تھا۔ اور وہ منظر ایسا تھا جس بات کی طرف میں متوجہ کر رہا تھا، حضرت ابراہیم جس وقت بچے کو لے کر جا رہے تھے، ان کو پتا تھا کہ بیٹے نے قربان نہیں ہونا، بس صرف میں نے ان کو لٹانا ہے اور اللہ جنت سے دمبا بھیج دیں گے، میں اس کو ذبح کر دوں گا اور ثواب مجھے اسماعیل کی قربانی کا مل جائے گا۔ یہ حضرت ابراہیم کو پتا تھا۔ اور جو لوگ یہ نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کو ہر بات کا پتہ ہے، ما کانا وما یکون، جو ہو چکا یا جو ہوگا اس سب کا نبی کو پتہ ہے، ان کا یہ نظریہ اور عقیدہ قرآن کے مطابق ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو پتہ تھا تو پھر امتحان نہیں بنتا، پھر ڈرامہ بنتا ہے۔ ڈرامے کے کردار متعین ہوتے ہیں، پہلے سے مرتب کیا جاتا ہے کہ میں یہاں سے آؤں گا، تو نے وہاں سے آنا ہے، ادھر لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، گولی لگے گی، بندہ۔ آپ لوگ تو خیر ڈرامے دیکھتے ہیں، آپ کو زیادہ پتہ ہوگا۔ ڈرامے میں کردار متعین ہوتے ہیں، امتحان میں کچھ نہیں متعین ہوتا۔ معلوم ہوا حضرت ابراہیم کو پتہ نہیں تھا، کیوں؟ اس لیے کہ علم غیب خاصہ ہے میرے اللہ کا، اور اللہ کی کسی صفت میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور اگر مزید آپ، کیونکہ میرا موضوع تو یہ ہے نہیں نا، وہ تو میں ٹچ کر رہا ہوں اپنی بات کو تاکہ ہمارا ذہن صاف ہو جائے، اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی بھی شریک نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کسی نبی کی بھی شان نہیں ہے نا، کوئی لگی لپٹی بات نہیں، سیدھی بات ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں، نبیوں کے بھی امام ہیں۔
جن کے مبارک سر پر اللہ نے ختم نبوت کا تاج رکھا، جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جو سارے نبیوں سے اعلیٰ بھی ہیں، ارفع بھی ہیں، جن جیسا مرتبہ اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا۔ جس طرح امام سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے، باقی ساری دنیا پیچھے کھڑی ہوتی ہے، معراج کی رات میرے نبی کو اللہ نے مصلی امامت کے مصلی پر کھڑا کر کے بتا دیا، آگے ہے نبوت کی صف میں تو اکیلا محمد الرسول اللہ ہے۔ ابراہیم خلیل بھی، موسیٰ کلیم بھی، عیسیٰ روح اللہ بھی، داؤد خلیفۃ اللہ بھی، اسماعیل ذبیح اللہ بھی، آدم صفی اللہ بھی، سارے پیچھے کھڑے ہوں گے ہاتھ باندھ کر، آگے مصلی امامت پہ کھڑے ہوں گے تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح میرے نبی کا مرتبہ بڑا، اسی طرح میرے نبی کا علم بھی سب سے زیادہ۔ باقی نبیوں کو بھی اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، میرے نبی کو سب سے زیادہ عطا فرمایا ہے۔ میرے نبی کی خدمت میں کافر آئے جنہوں نے ظاہری طور پر لبادہ اوڑھ رکھا تھا مسلمان ہونے کا، ایسے شخص کو آپ کیا کہتے ہیں؟ منافق، اندر کفر ہے، ظاہراً اسلام ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا پورا گاؤں محلہ مسلمان ہو گیا، آپ ہمارے ساتھ قاری قرآن کچھ ایسے صحابہ کو بھیج دیں جو وہاں جا کر لوگوں کو تبلیغ کریں، قرآن سکھائیں، پڑھائیں، دین سکھائیں، نماز سکھائیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 گلشن رسول کے لگائے ہوئے باغ میں سے چن چن کے پھول، جن کے پاس قرآن کا علم زیادہ تھا، 70 صحابہ کرام کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ ان ظالموں نے غدر کیا، راستے میں 70 کے 70 صحابہ کرام کو ذبح کر دیا۔ میرے نبی کو 1 مہینے تک اطلاع ہی نہیں ہوئی۔ حضرت جبریل نے آ کر بتایا یا رسول اللہ جب آپ کے ہر صحابی کو وہ ذبح کرتے تھے تو صحابی کہتا تھا اللہم اخبر عنا نبینا، اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر۔ بات سمجھیے گا، بات سمجھیے گا، اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ میرے یہ صحابہ ذبح ہو جائیں گے، میرے نبی بھیجتے صحابہ کو؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میرے نبی کو علم تھا، میں تو نہیں کہہ سکتا، یہ کفریہ بات کہ نبی نے جان بوجھ کر 70 صحابہ کو مروا دیا، ذبح کرا دیا، میں تو یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ کسی اور کی ہمت ہے تو وہ کہہ دے کہ نبی کو علم تو تھا لیکن پھر بھی ذبح کرانے کے لیے بھیج دیے۔ ہمارا نظریہ وہی ہے جو قرآن کا ہے، جتنا کچھ علم اللہ نے عطا کیا ہے وہ اطلاع علی الغیب ہے، غیب پر اللہ نے مطلع کیا ہے، اطلاع دی ہے، اور جو اللہ نے نہیں بتایا تو نہیں پتا، نہیں بتایا۔ اللہ نے پورا مہینہ میرے نبی کو خبر نہیں، مہینے کے بعد جبریل خبر لے کر آئے ہیں، اور میرے نبی کو اس قدر صدمہ پہنچا۔ تمام کتب حدیث میں، صحیح احادیث میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ 1 مہینہ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قنوت نازلہ میں ان قاتلوں کے خلاف بد دعا کرتے رہے۔ کون سے نبی بد دعا کرتے رہے؟ رحمت للعالمین، جنہوں نے خود اپنے آپ کو زخمی کرنے والوں کے لیے بھی بد دعا نہیں فرمائی، اپنی لخت جگر معصوم بچی کے چہرے پر تھپڑ مارنے والے کے لیے بھی بد دعا نہیں فرمائی، لیکن ان 70 صحابہ کا صدمہ میرے نبی کو اس قدر تھا، پورا مہینہ ان کے لیے، ان کے پورے قبائل کے لیے نام لے لے کر اللہ کے نبی نے بد دعا فرمائی۔ تو کیا ثابت ہوا کہ علم غیب کس کا خاصہ ہے؟ عالم الغیب کون ہے؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ پھر خیبر میں جو حضور نے فرما دیا تھا کہ کل جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جس پر اللہ خیبر کا قلعہ فتح فرمائیں گے،
بنتی ہے نا بات. تو حضور نے ایک دن پہلے کیسے اطلاع دے دی تھی اگر حضور کو پتہ نہیں؟ تو بھائیو جواب بالکل واضح ہے. اللہ نے وحی کے ذریعے جو بات نبی کو بتا دی وہ علم نہیں ہے، وہ اطلاع ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، چوتھا پارہ سورہ آل عمران. جس بات کا اللہ اطلاع دے دے، مطلع کر دے نبی کو، اللہ اگر مطلع نہ فرمائیں تو نبی کو بھی کوئی خبر نہیں. تو یہ بات بیچ میں آ گئی تھی. حضرت ابراہیم کو پتہ نہیں تھا کہ میرے اسماعیل نے ذبح نہیں ہونا. اگر پتہ ہو تو پھر تو آپ کو بھی کوئی کہے کہ آپ اپنے بیٹے کو لے کر مزار قائد پہ آ جائیے گا، آپ نے اس کو لٹانا ہے، چھری آپ کے ہاتھ میں ہو اور بس پھر آپ کو بیٹے کی قربانی کا ثواب مل جائے گا، آپ کے بیٹے کو خراش تک بھی نہیں آئے گی. تو یہ کام مشکل ہے؟ یہ تو ہر ایک کر لے گا. اور اگر آپ کو بتا دیا کہ نہیں آپ نے ذبح کرنا ہے، پھر کون کون تیار ہوگا؟ پھر پورا بیٹا قربان کرنا تو دور کی بات، اس کی ایک انگلی پر خراش تک بھی ایک ماں باپ میں سے والدین کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو قربانی پیش کی یہ آپ کے لیے بڑا امتحان تھا. اللہ نے جیسے آواز لگائی اور ساتھ میں شاباش دی اللہ نے حضرت ابراہیم کو، اور جبریل سے کہا جبریل جلدی سے جنت سے یہ جنتی دمبا لے کر جاؤ، ابراہیم قربانی کرنے لگے ہیں. ہم نے اسماعیل کی قربانی تھوڑی لینی تھی، ہم نے تو حضرت ابراہیم سے جان کی قربانی لینی تھی. وہ جان اسماعیل کی کوئی ضروری تو نہیں، وہ جان ہم پیش کر دیتے ہیں، وہ فدیہ ہو جائے گا حضرت اسماعیل کا، لیکن ثواب ہم ابراہیم کو بیٹے کی قربانی کا دیں گے کیونکہ انہوں نے عزم بیٹے کے قربان کرنے کا کیا تھا. پوچھ لیا نا میرے نبی نے جبریل امین سے، آسمان سے آتے ہو زمین پر کئی بار آنا ہوتا ہے، کبھی تیزی سے بھی آئے ہو؟ جی یا رسول اللہ 3 مواقع ایسے ہیں میں اتنا تیزی کے ساتھ آیا کہ جس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا. ویسے تو وہ فرشتہ ہیں، آنکھ چھپکنے کی دیر. ایک موقع حضرت جبریل نے یہی بتایا یا رسول اللہ، جس وقت حضرت ابراہیم اپنے لخت جگر کو لٹا چکے تھے، چھری ان کے ہاتھ میں ہے، آسمان میں بھی فرشتوں کی بھی چیخیں نکل گئیں، اللہ آپ اپنے خلیل کو یہی صلہ دے رہے ہیں، وہ خلیل جنہوں نے پہلے ماں باپ کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، بیوی بچے کی قربانی دی. آج وہی بچہ بالغ معہ السعی، جب بھاگنے دوڑنے کے لائق ہو گیا ہے، اب اس کی بھی قربانی لینے لگے ہیں آپ. فرشتوں نے بھی شور مچا دیا، قربانی مانگی بھی اللہ نے اس وقت جب بالغ معہ السعی. عربی میں یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے بچہ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو. یہ دیکھیں محبت ماں کو بھی ہوتی ہے، محبت باپ کو بھی ہوتی ہے. ماں کی محبت دودھ پلاتے وقت اس کے بچپن میں باپ کی نسبت زیادہ رہتی ہے، اور جب یہی بچہ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوتا ہے تو اب محبت باپ کی بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ابا بازار جا رہے ہیں تو یہ بھی انگلی پکڑ کے ساتھ جا رہے ہیں، ابا مسجد جا رہے ہیں تو بچہ بھی ساتھ جا رہا ہے، ہر موقع پر اب یہ ساتھ ہے، تو اب باپ کے دل میں محبت آئی ہے. یہ موقع تھا 10 11 سال 12 سال عمر ہوگی حضرت اسماعیل کی، اللہ نے فرمایا اب اس کو قربان کرنا ہے. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اس موقع پر اس قدر تیزی کے ساتھ میں زمین پر اترا، جب میں آسمانوں پر تھا تو وہیں پر میں نے آواز لگائی اللہ اکبر اللہ اکبر، تاکہ جبریل میری جانب متوجہ ہوں اور لمحات میں کچھ تاخیر ہو جائے تاکہ میں بھی پہنچ جاؤں. جبریل نے کیا کہا؟ حضرت
ابراہیم نے یوں دیکھا ہوگا، یہ آواز کہاں سے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور حضرت اسماعیل چونکہ اللہ کے راستے میں جان دے رہے تھے، جانے لگے تھے نا اس دنیا سے، تو آخری کلمات کون سے ہونے چاہیے اس وقت زبان پر؟ لا الہ۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی زبان پر آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہوئے دخل الجنہ، وہ کہاں داخل ہوگا؟ جبریل نے اللہ اکبر کہا، اور حضرت اسماعیل تو جا رہے ہیں نا اس دنیا سے، وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور حضرت ابراہیم چھری رکھ کر، بسم اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اور اصل تکبیر پڑھتے ہیں نا جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ تکبیر، اللہ اکبر یا واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے واللہ اکبر کہا، اور اتنے میں جبریل وہ دمبا لے کر حضرت اسماعیل کو ہٹا دیا، دمبا پیش کر دیا، آپ نے اللہ اکبر کہہ کے اس کو ذبح کیا، اور دیکھا تو میرے لخت جگر تو صحیح سلامت ہیں، قربانی بھی میری ہو چکی، تو کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللہ تیری تعریفیں ہیں، قربانی بھی ہو گئی، بیٹا بھی بچ گیا۔ کیا خیال ہے؟ پس منظر سمجھ میں آیا؟ یہ جو تکبیرات تشریق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، عشرہ ذی الحج میں یہ کلمات کثرت کے ساتھ کہا کرو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک 23 نمازیں بنتی ہیں تقریباً۔ ہر فرض نماز کے بعد مرد حضرات کے لیے اونچی آواز سے ایک مرتبہ یہ تکبیر، جس کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے، یہ پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، اور خواتین کے لیے بھی پڑھنا واجب ہے، لیکن آہستہ آواز کے ساتھ۔ آسان طریقہ ہے، گھر والوں کو بھی یہ مسئلہ ضرور بتائیں۔ واجب وہ عمل ہے جس کا کرنا ضروری ہو، جس طرح قربانی واجب ہے، اور یہ تکبیر تشریق بھی کیا ہے؟ واجب ہے ہر فرض نماز کے بعد۔ تو اس کا پس منظر یہ ہے، یہ جبریل کے الفاظ بھی ہیں، حضرت ابراہیم کے الفاظ بھی ہیں، حضرت اسماعیل کے الفاظ بھی ہیں، اس امت پر اللہ نے رائج کر دیے ہیں، چاہے کسی کی قربانی ہو نہ ہو، کوئی حج میں ہو غیر حاجی ہو، ہر سال ان ایام میں ان تکبیرات کا ورد ضرور کرے گا، اور جس وقت عیدگاہ میں جائے گا تو عیدگاہ جاتے ہوئے بھی واپس آتے ہوئے بھی یہی تکبیرات تشریق زبان پر ہونی چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اللہ کی تکبیرات، اللہ کی بڑائیاں بیان کرو، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ میرے نبی کی خدمت میں صحابی آ گئے، یا رسول اللہ بکرا پالا ہے میں نے، بہت پیارا ہے، ایسا کھلایا ہے، ایسا موٹا تازہ ہے، ایسا حسین ہے، آپ دیکھیں گے نا یا رسول اللہ تو آپ بھی واہ واہ کہہ اٹھیں گے۔ حضور کے دل کے، یعنی اس نے اس انداز سے تعریفیں کی کہ اللہ کے نبی کے دل میں شوق پیدا ہوا، دیکھوں تو صحیح۔ فرمایا ہے کہاں؟ لے کر آؤ مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ گھر گیا، بکرا اٹھایا، اوپر چادر ڈالی کہ اس کو نظر نہ لگے، اتنا چاہتوں سے پالا تھا اس کو، اور لے کر آئے میرے نبی کے سامنے کھڑا کیا۔ حضور فرماتے ہیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واقعی بہت عمدہ۔ کس لیے پالا؟ یا رسول اللہ قربانی کرنے کے لیے۔ اللہ تیری قربانی قبول فرمائے۔ عمر کتنی ہے اس کی؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ 6 مہینے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے بندے، 6 مہینے کی بکرے کی قربانی کہاں ہوتی ہے؟ وہ تو 1 سال سے اس کی عمر 1 گھنٹہ بھی اگر کم ہو تو قربانی نہیں ہو سکتی۔ وہی شرائط ہے نا کہ شرائط ہوں تو پھر اللہ سے قبولیت کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ اس صحابی نے جس شوق سے پالا تھا، جو اس کا محبت کا انداز تھا، جیسے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی نا تو وہ تو بجھ کے رہ گیا نا، ایسے دل پہ ہاتھ رکھا ٹوٹے دل کے ساتھ، اب اس کو اٹھایا
اور گھر کی جانب واپس لوٹا، جبریل آ گئے میرے نبی کے پاس، میرے نبی آپ نے میرے بندے کو ایسے ہی خالی واپس لوٹا دیا، آپ تو وہ ہیں نا جو ظاہر دیکھتے ہیں، میں وہ ہوں عالم ما فی قلوبہم، میں تو ان کے دلوں میں دیکھتا ہوں۔ میرے نبی اس کے دل کا جو شوق اور چاہت اور محبت ہے، اور دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ اس کی کوئی اور ہستی نہیں کہ وہ اور جانور خرید کر قربانی کر سکے، اس کے پاس ہے ہی صرف یہی۔ میرے نبی میرا قانون تو یہی ہے کہ بکرے کی عمر 1 سال ہو تو قربانی ہو سکتی ہے، مگر مجھ سے کس نے پوچھنا ہے کہ اللہ اپنا قانون کیوں واپس لوٹایا ہے؟ میں اپنے اس بندے کے لیے اپنا قانون واپس لے لیتا ہوں۔ آپ ان کو بلا کر کہیں اللہ نے تجھے اجازت دی ہے صرف تیری ذات کے لیے، تو اسی 6 مہینے کے بکرے کی قربانی کر۔ اللہ فرما رہے ہیں پورے مدینے والے قربانی کریں، ان کو بھی اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا 6 مہینے کے اس بکرے کی قربانی کا ثواب ہم تجھے عطا کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ دل کا شوق، محبت، اللہ کے راستے میں قربان کرنا۔ ہونا بھی یہی چاہیے کہ قربانی کا مقصد یہی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، ان کی قربانی اللہ کو اتنا محبوب، اتنا پسند آئی، اب اس امت پر بھی رائج کی ہے۔ قیامت تک یہ امت دنیا کے جس خطے میں جہاں کہیں رہتے ہیں ہر سال قربانی کے ان ایام میں قربانی کیا کریں گے۔ اللہ مسلمانوں کی قربانیاں قبول فرمائیں۔ جن احباب نے قربانی کے جانور جو لے چکے ہیں اللہ ان کی قربانیاں بھی قبول فرمائیں، جو ارادہ رکھتے ہیں اللہ ان کو بھی توفیق عنایت فرمائیں۔ جن کے دل میں چاہت تو ہے لیکن ہستی نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، اللہ چاہے تو غیب سے ان کے لیے بھی تو اسباب بنا سکتا ہے نا، کیونکہ صاحب نصاب پر زکوٰۃ سال بعد واجب ہوتی ہے، مگر قربانی کے لیے سال والی شرط نہیں ہے۔ قربانی کے ایام میں اگر اتنے پیسے آ گئے ہیں کہ یہ صاحب نصاب ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، سال بعد ہی ہوتی ہے نا قربانی، کر لے۔ بندے نے مسئلہ پوچھا ہے مجھ سے کہ کیا کوئی قرض لے کر بھی قربانی کر سکتا ہے؟ بالکل، قرضہ لے کر بھی اگر آپ اپنے دنیا کے معاملات کے لیے قرضہ لیتے ہیں واپس لوٹا دیتے ہیں، پسندیدہ تو نہیں ہے لیکن کیا جا سکتا ہے، آپ قرض لے کر بھی اپنی حیثیت کے مطابق قربانی کریں، بعد میں قرض لوٹا دیں، بالکل جائز ہے۔ اللہ سب کی قربانیاں قبول فرمائیں۔ انشاءاللہ ہمارے ہاں کہکشاں ٹیرس کے سامنے سروس روڈ پر عید کا جو اجتماع ہوتا ہے، مرکزی ہمارا اجتماع، انشاءاللہ عید کی نماز ٹھیک 7 بجے ادا کی جائے گی۔ وقت پر تشریف لائیں گے، ہمارے ہاں الحمدللہ بر وقت عید کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا میں 6:30 بجے سے بھی پہلے بیان شروع ہو جائے گا۔ قرآن و حدیث کی یہی باتیں اس طرح آپ کو سننے کو ملیں گی۔ تمام احباب اور جو آپ کے احباب ہوں جن کو معلوم نہیں ہے ان کو بھی آپ ساتھ لے کر آئیں۔ عقائد، اعمال، اخلاق قرآن و سنت کے مطابق یہاں بیان ہوتے ہیں، آپ صدقہ جاریہ بن جائیں گے ان کے لیے۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔